ڈھونڈ لے کہ میں کسی ولی کی صحبت میں 2 منٹ بیٹھ جاؤں تو 1000 سال بے ریا عبادت سے افضل ہے اگر میرا ایک لحظہ کسی ولی کی صحبت میں ہو۔ اور پھر میں کس بات کا شکوہ کروں، کس بات پہ ہم روئیں اور کس بات کا صدمہ کریں۔ افسوس ہوتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جب ایسے لوگ جن کو ورثۃ الانبیاء کہا جاتا ہے، منبر رسول پہ بیٹھ کے، آقا علیہ السلام کی مسند پہ بیٹھ کے، اور جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں اور جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، جب وہ منبر رسول پہ بیٹھ کے ایسے جھوٹے واقعات لوگوں کے سامنے بیان کریں جس کی کوئی دلیل نہ ہو، اور پھر یہ کہا گیا کہ کسی ولی کی صحبت میں 2 منٹ بیٹھ جانا 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کسی ولی کی صحبت میں 1 لحظے کا گزر جانا، 2 منٹ کا بیٹھ جانا 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ منبر رسول پہ بیٹھ کر یہ کہا گیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ کس امام کا قول ہے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ کسی ولی کی صحبت میں 2 منٹ بیٹھنا 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے؟ اگر کسی امام کا قول ہے تو دکھائیے، اگر کسی تابعی کا قول ہے تو دکھائیے، اگر کسی صحابی کا قول ہے تو دکھائیے، اگر میرے پیارے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو وہ دکھائیے۔ یہ کس حدیث کا ترجمہ آپ نے منبر رسول پر بیٹھ کے کر دیا؟ یہ قرآن کی کس آیت کا ترجمہ آپ نے کر دیا کہ کسی ولی کی صحبت میں 2 منٹ بیٹھ جانا 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے؟ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو رب العالمین نے لیلۃ القدر کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اور یہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے کہ کسی ولی کے پاس بیٹھ جاؤ، صرف 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، 1 لحظے کے لیے اس کی صحبت نصیب ہو جائے تو 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ انہوں نے لیلۃ القدر سے بھی کام کو آگے بڑھا دیا۔ میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کے لیے منبر رسول کی قدر کیجئے، جس مسند پہ آپ کو فائز کیا گیا ہے اس مسند کو پہچانیے، اپنی قدر کیجئے اور لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلائیے، ان کو قرآن و سنت کی دعوت دیجئے۔ اس طرح کے جھوٹے واقعات، من گھڑت قصے بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے سے بچ جائیے۔ اللہ کے لیے ہم آپ کی اصلاح کے لیے گزارش کرتے ہیں کہ پلیز جو بات بھی بیان کیجئے وہ رب کے قرآن سے بیان کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بیان کیجئے۔ اس طرح کے من گھڑت واقعات بیان کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کیجئے۔